اہل السنہ کو جو بریلوی نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ میرا مسلک نہیں ہے بریلوی، یہ ہماری نسبت ہے۔ کوئی اسے مسلک کے ساتھ نہ جوڑے کہ جو بریلوی ہے ان کا مسلک ہے، بریلوی ہماری نسبت ہے۔ حضور سیدی امام احمد رضا سے ہمارا نسبتی تعلق ہے، کیونکہ انہوں نے جو اہل السنہ کا کام کیا ہے، اتنا کام دور حاضر میں کسی شخصیت نے نہیں کیا اہل السنہ کا۔ اسی لیے بریلی لقب سے مشہور ہیں ہم، اور ہم اس لقب کو عزت سے، اس نسبت سے عزت سے لیتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں۔ جب سرکار کی عزت کی بات آتی ہے، غیرت کی بات آتی ہے، اس وقت غیرت ایمانی جب جوش مارتی ہے، کسی بد عقیدہ سے ٹکراؤ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی ہے۔ اگر کسی بد عقیدہ سے سنی کا ٹکراؤ ہو جائے اس وقت نام دیا جاتا ہے یہ بریلوی ہے، کیونکہ مسلک رضا وہ ہے جو غیرت ایمانی سکھاتا ہے، جو صحابہ کے اوپر غیرت کھاتا ہے، جو تابعین کے اوپر غیرت کھاتا ہے، جو اولیاء پر غیرت کھاتا ہے، جو صدیق اکبر پر غیرت کھاتا ہے، جو سرکار کی گستاخ کے اوپر تلوار بن جاتا ہے، اس کا نام احمد رضا بریلوی ہے۔ تو اسی لیے جب بات ہوتی ہے کسی بد عقیدہ کے سامنے کوئی سنی کھڑا ہو جائے، اس وقت عام لوگ کہتے ہیں یہ کون ہے جو بد عقیدہ کے ساتھ لڑ رہا ہے؟ آگے جواب ملتا ہے یہ بریلوی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احمد رضا کا قلم، احمد رضا کا علم ہمیں غیرت ایمانی سکھاتا ہے۔ اس لیے تصویر سنیت چہرہ رضا کا ہے۔ فرمایا رضا کا چہرہ سنیت کی تصویر ہے۔ جب احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے، کون احمد رضا؟ ہم بھی بڑے ہوئے، آپ بھی بڑے ہو کے بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھیے امام احمد رضا وہ ہے جو مادرزاد ولی ہے، جو مادرزاد ولی ہے، جو ماں کے پیٹ میں ہی ولی تھا، وہ احمد رضا ہے۔ اور پھر علم کی بہار احمد رضا کی کیا ہے؟ امام احمد رضا خان قادر بریلوی، کیوں؟ اس لیے 6 سال کی عمر تھی امام احمد رضا کی، 6 سال کی عمر تھی۔ 6 سال کی عمر میں پہلا خطاب امام احمد رضا نے علماء کے سامنے کیا، کوئی 10 منٹ 20 منٹ یا گھنٹے کا نہیں تھا۔ امام احمد رضا نے 6 سال کی عمر میں پہلی تقریر میلاد النبی پہ کی اور 2 گھنٹے کی۔ احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ شرم چھوڑ دیجیے اللہ کے ذکر پر، سبحان اللہ محبت سے بولیے ذرا۔ احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ کون احمد رضا؟ 6 سال کی عمر ہے، پہلا بیان میلاد النبی پہ کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کر دیا احمد رضا اتنے چھوٹا ہو کے 2 گھنٹے تو نے خطاب کیا ہے، بتا تو صحیح میلاد کیوں ہم مناتے ہیں؟ احمد رضا سے سوال یہ ہوا، توجہ میری طرف رکھیے گا، آپ سے سوال ہوا اے احمد رضا بتا تو صحیح ہم میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟
آپ نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے سند ٹھہرا، کوئی اس کا توڑ نہیں کر دکھاتا۔ میرے امام احمد رضا نے فرمایا جب میرے اور تیرے نبی لجپالا کا دنیا میں آئے پہلا کام کیا کیا؟ فرمایا پہلا کام زمین پہ سجدہ کیا۔ امام احمد رضا خان کشتہ عشق شمع رضا زندہ باد۔ میرے امام احمد رضا نے فرمایا پہلے سجدے میں میرے نبی نے کس کو یاد کیا؟ فرمایا پہلے سجدے میں میرے نبی نے اپنی امت کو یاد کیا۔ یہ الفاظ کہے اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے میرے اللہ میری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ فرمایا جو نبی پیدا ہوا اس نے امت کا ذکر کیا، امت کی بخشش مانگی۔ فرمایا امتی کو بھی چاہیے میلاد کے مہینہ میں جس طرح میرے نبی نے میلاد والے دن اپنی امت کو یاد کیا، فرمایا امتی کو بھی چاہیے کہ میں اپنے نبی کی یاد تازہ کرے۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے خطاب فرماتے ہیں۔ جس استاد سے پڑھتے ہیں ایک دن وہ قرآن پڑھا رہے ہیں، ایک آیت پہ احمد رضا رک گئے، استاد پڑھاتے ہیں زبر لگاتے ہیں، احمد رضا زیر پڑھتے ہیں، استاد زبر لگاتے ہیں، احمد رضا زیر پڑھتے ہیں۔ استاد نے بار بار زبر لگا کے صیغہ پڑھایا، احمد رضا نے زیر لگائی۔ استاد نے کہا کیا وجہ ہے؟ فرمایا میری زبان زبر کو اٹھاتی نہیں زیر کو اٹھاتی ہے۔ نقی علی خان آپ کے والد محترم قریب آئے، آپ نے فرمایا قرآن لاؤ۔ جب قرآن لایا گیا استاد والے قرآن پہ زبر غلط لکھی ہوئی تھی، زیر دوسرے قرآنوں پہ تھی۔ فرمایا احمد رضا کی زبان کبھی غلط بولتی ہی نہیں ہے۔ یہ بچپن ہے احمد رضا کا، بچپن ہے، قرآن پڑھ رہا ہے میرا رضا اور زبان پہ غلط بات نہیں آتی، صیغہ زیر کا ہے، استاد زبر پڑھاتا ہے، احمد رضا کی زبان نہیں چلتی۔ باپ نے پوچھا بیٹا استاد جیسے پڑھاتا ہے ایسے پڑھنا۔ فرمایا ابا جی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن زبان پہ زیر آتی ہے زبر نہیں آتی۔ جب دوسرے قرآنوں کے نسخے دیکھے گئے تو جو احمد رضا پڑھ رہا تھا وہی صحیح تھا۔ یہ احمد رضا ہے، 6 سال کی عمر میں پہلا خطاب، 8 سال کی عمر میں میرے امام احمد رضا نے ہدایت النحو پر بہت بڑی شرح عربی میں لکھی۔ ہندوستان میں پیدا ہونے والا شخص عربی دان ہے اور ایسی فصیح و بلیغ عربی بولتا ہے کہ 8 سال کی عمر میں لوگوں کو خبر نہیں ہوتی ہم کر کیا رہے ہیں۔ 8 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے پہلی عربی کتاب میں شرح لکھ ڈالی۔ یہ احمد رضا ہے۔ 13.5 سال کا جب ہوئے میرے امام احمد رضا پورے عالم دین بھی بن گئے، مفتی بھی بن گئے۔ 13.5 سال کی عمر میں میرے امام احمد رضا نے اس وقت پہلا فتویٰ رضاعت کے مسئلے پر دیا، جو بچہ کسی اور کا دودھ پیے اس کے متعلق میرے امام احمد رضا نے 13.5 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا۔ امام احمد رضا نے جو ہی فتویٰ لکھا باپ کو دکھایا، دادا کو دکھایا، علماء کو دکھایا، انہوں نے فرمایا ایسا فتویٰ ہم میں سے کوئی نہیں لکھ سکتا جو احمد رضا نے اپنے قلم سے علم کا آشکارا کیا ہے۔ علم ایسا بکھیرا میرے امام احمد رضا نے، عقلیں حیران ہو گئیں۔ 13.5 سال کی عمر میں مسند صدارت پہ، مسند تدریس پہ بیٹھے،
13.5 سال کی عمر میں ایک دن استاد پڑھا رہا تھا تو اس نے امام احمد رضا کو کنارے پر لے گیا. اس نے کہا سچ سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا. احمد رضا تو جن ہے یا انسان ہے؟ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں پڑھاتا ہوں، مجھے پڑھانے میں اتنا وقت نہیں لگتا، مجھے پڑھانے میں کچھ وقت لگ جاتا ہے، تجھے یاد کرنے میں اتنا وقت نہیں لگتا، تو اسی وقت سنا دیتا، تیرا اتنا حافظہ ہے. آپ نے فرمایا استاد جی میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، انسان ہوں، جن نہیں ہوں، رب نے مجھے حافظہ قوی دیا. علماء فرماتے ہیں امام احمد رضا کی عمر جب 40 سال کو پہنچی، جتنی بھی حدیث پاک کی کتب سی ساری امام احمد رضا کو یاد تھی. جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتا، علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک بہت بڑا وائس چانسلر یونیورسٹی کا جغرافیہ پڑھانے والا، ایک مسئلے کا حل اسے نہیں آ رہا، ریاضی کا بڑا عجیب نقطہ اس کے ذہن میں پھنس گیا. کسی نے کہا اگر چاہتا ہے کہ اس مسئلے کا حل تو پھر احمد رضا کے دربار میں چلا جا. وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کا وہ امام احمد رضا کے سامنے بیٹھا ہے. حضور آپ تو عمر میں چھوٹے ہیں، مسئلہ ہمارا بڑا پیچیدہ ہے. آپ مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا تیرا مسئلہ کتنا پیچیدہ ہے بتا تو صحیح. جغرافیہ کا مسئلہ کھولا، امام احمد رضا کے سامنے رکھ دیا. علی گڑھ یونیورسٹی کا بہت بڑا پرنسپل ہے، وائس چانسلر بھی ہے. اس وقت وہ کہتا ہے میں بر صغیر میں بڑے بڑے پروفیسروں کے پاس گیا، یہی مسئلہ لے کے گیا. 10 منٹ کے اندر احمد رضا نے اس کی وہ وضاحت کی ہے، میرا ذہن کھول دیا ہے، یہ انسان نہیں اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ ہے. امام احمد رضا کے سامنے آپ کے بہنوئی نے فرمایا حضور مارکیٹ میں ایسی مشین آئی ہے جو منٹوں سیکنڈوں میں ضرب تقسیم جمع تفریق کو بڑا جلدی حل کر دیتی ہے. میرے امام احمد رضا خان مسکرا دیے. آپ نے فرمایا تو چھوٹی سی مشین کی بات کرتا ہے، ہمارے پاس بہت بڑا صندوق ہے. حضور صندوق کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مشین ہے. کیلکولیٹر اس وقت نکلا تھا، کہا تھوڑے سے منٹوں کے اندر چند سیکنڈوں میں مسئلہ حل کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا کوئی جغرافیہ کا مسئلہ لاؤ، کوئی علم حیات کا مسئلہ لاؤ، کوئی ریاضی کا بڑا بڑا کلیہ لاؤ. فرمایا احمد رضا کے سامنے رکھو. احمد رضا کے پاس ایک صندوق ہے. حضور کو صندوق کہاں رکھا ہے؟ توجہ میری طرف، جو باہر والے حضرات ہیں وہ بھی، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی میری طرف دیکھیے. امام احمد رضا نے ایسا بٹن کھولا، سینہ کھول دیا. آپ نے فرمایا صندوق احمد رضا کا اس سینے کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا جو مسئلہ پوچھو احمد رضا کے سینے میں ایسا صندوق ہے جو ہر مسئلے کا جواب تمہیں اسی مقام پہ دے گا. جواب بڑا بڑا جغرافیہ کا کوئی مسئلہ پوچھ لو، علم جفر کا کوئی مسئلہ پوچھ لو، 150 علوم کی مہارت رکھنے والا احمد رضا اسی وقت تمہیں مسئلہ بتا دے گا. کون امام احمد رضا؟ وہ پہلا سائنسدان ہے جس نے زمین کی ساکن ہونے پر پورے 4 رسالے لکھے ہیں. کون امام احمد رضا؟ جب پانی کا مسئلہ پوچھا گیا، حضور پانی پاک کون سا ہوتا ہے، پلیت کون سا ہوتا ہے؟ ہم نے تو سمجھا پانی یہی ہے جو زمین سے نکل رہا ہے. میرے امام احمد رضا نے ایک پانی کی بات نہیں کی، آپ نے 307 پانیوں کی اقسام بیان فرما دی. 307 پانی کی اقسام بیان کی. میرے امام احمد رضا کا صرف فتاوی رضویہ لے لیجیے جس سے میں تیاری کرتا ہوں ہر جمعے کی.
خدا کی قسم اتنا علم ہے جب میں رسائل کو گننا شروع ہوا میرا دماغ گھوم گیا کہ میرے امام احمد رضا کی ایک فتاوی رضویہ کے اندر 207 رسالے پائے گئے، 207 رسالے، جس میں سے ایک رسالہ تجلی الیقین جس کا پورا مطالعہ میں نے کیا ہے۔ خدا کی قسم اتنا علم ہے احمد رضا کا، عقل حیران ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیسا عظیم کوئی کمپیوٹر خدا کا تھا جس کے اندر جو بھی چیز آتی وہ فٹ ہوتی جاتی، اور جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتا حضور یہ مسئلہ کس کتاب میں، آپ فرماتے تھے فتاوی شامی کی فلاں جلد کے فلاں صفحے کے فلاں لائن پہ یہ مسئلہ موجود ہے۔ علماء کہتے ہم کتابیں کھنگالتے رہتے، جب ہمیں آپ بتاتے فلاں جلد کے فلاں صفحے کے فلاں سطر پہ فلاں لائن پہ یہ مسئلہ موجود ہے، علماء کہتے ہیں خدا کی قسم احمد رضا کا نشانہ اتنا تیز تھا، جہاں بھی آپ بولتے فلاں لائن میں موجود ہے، ہم لائن گننے میں ٹائم لگا دیتے، احمد رضا پہلے بتا دیتے فلاں لائن میں مسئلہ پڑا ہے۔ علامہ احمد یار خان نعیمی، علامہ نعیم الدین مراد آبادی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی آپ کے والد محترم دیوبندی تھے۔ نعیم الدین مراد آبادی بڑے پریشان ہوتے تھے، خدایا میرے باپ کو مسلک حق کا عطا فرما دے۔ ایک دن نعیم الدین مراد آبادی، آپ کی تفسیر قرآن کی بھی ہے، کنز الایمان کے اوپر حاشیہ لگا ہوا ہے نعیم الدین مراد آبادی کا، آپ نے 4 رسالے اپنے باپ کو عرض کیے کہ حضور یہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد بتائیے گا۔ نعیم الدین مراد آبادی کے والد محترم جب سیدی امام احمد رضا کے 2 رسالے پڑھے، آپ نے فرمایا نعیم الدین گواہ ہو جا، میں مسلک اور دیوبند کو چھوڑ کر احمد رضا کا غلام بن گیا ہوں۔ حضور صرف 2 رسالے پڑھے، مسلک تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مسلک ہے ہی احمد رضا کا، سچا مسلک ہے ہی احمد رضا کا۔ احمد رضا کے علم کے قلم کی ایسی دھار ہے، جو پڑھتا ہے احمد رضا کے جال سے پھر بچ نہیں سکتا، احمد رضا کی عشق میں وہ گرویدہ ہو جاتا ہے۔ یہ مسلک رضا ہے جس نے صحیح آنکھوں سے پڑھا ہے۔ محمد علی جوہر دیوبندی تھا، پاکستان کی تاریخ میں بڑا نام آتا ہے، محمد علی جوہر دیوبندی تھا۔ کسی نے پوچھا محمد علی جوہر تو دیوبندی ہے، بتا کوئی سنیوں میں عالم ہے؟ اس نے کہا ایک عالم کو میں جانتا ہوں، اس کی کتب میں نے پڑھی چھوڑ دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی مسلک کے رضا پر آ جاؤں۔ وہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا امام احمد رضا کا فتاوی رضویہ، اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا ہے فقہ کا، اگر کوئی اسے پڑھ لے وہ مسلک چینج کر جائے گا۔ محمد علی جوہر تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا مجھے جس مسلک سے مشہوری حاصل ہوئی ہے اس لیے میں اس پر رہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر سنیوں کے اندر امام ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، عالم ہے، مفسر ہے تو احمد رضا کا فاضل بریلوی ہے۔ اور غیر بھی مانتا ہے احمد رضا کی بات کو، غیر بھی مانتا ہے میرے امام احمد رضا کو۔ انور علی کاشمیری دیوبندی، اس سے جب پوچھا گیا سنیوں میں عالم کون، اس نے کہا علم کی اگر دریا کی ندیاں بہائی ہیں تو وہ اہل السنہ و جماعت میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نہیں پائی۔ کون امام احمد رضا؟ اللہ اکبر، جن کی شان اتنی بلند ہے، جن کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، آپ نے حفظ نہیں کیا تھا۔ کسی نے ایک دن اپنے مسئلے میں لکھ دیا حافظ محمد امام احمد رضا سے یہ مسئلہ پوچھا جا رہا، تو آپ نے فرمایا فقیر حافظ نہیں ہے، حضور اس کو واپسی خط لکھیں کہ میں حافظ نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں کے ساتھ جواب احمد رضا نہیں دیتا،
آج کے بعد احمد رضا حفظ کرے گا۔ حضرت امام اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں احمد رضا حفظ کرے گا۔ آپ نے ایک حافظ کو لیا، فرمایا عشاء کے بعد مجھے ایک پارہ سنایا کر، اس کے بعد مجھ سے سن لیا کر۔ ایک دفعہ میرے امام احمد رضا نے اس سے یادی ایک پارہ سنا، بعد میں تراویح میں وہی پارہ سنا دیا۔ ہر روز یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر روز آپ عشاء سے پہلے اس سے ایک پارہ سنتے، تراویح میں وہی پارہ سنا دیتے۔ میرے امام احمد رضا کا حافظہ اس کمال کا تھا، 30 دنوں کے اندر میرے امام احمد رضا نے پورا قرآن حفظ کر لیا، جس کا دورانیہ 8.5 گھنٹے بنتا ہے۔ ماں نے کوئی ایسا ہیرا چنا ہی نہیں جو امام احمد رضا کا مقابلہ کرے۔ فرمایا 8.5 گھنٹے کے اندر میرے امام احمد رضا نے پورے 30 پاروں کو حفظ کر لیا ہے۔ یہ رضا کا فیض جب چلتا ہے تو پتہ کوئی نہیں چلتا۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ کون احمد رضا؟ مسلک کے رضا پر جو رہے گا، خدا کی قسم اسی کا ایمان بچا رہے گا۔ جو مسلک کے رضا سے ہٹے گا، میں پہلے بھی کہتا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں، مرتے دم تک کہتا رہوں گا، جو مسلک کے رضا سے ہٹے گا خدا کی قسم گمراہ مرے گا۔ امام احمد رضا کا وہ قلم ہے جس کو بڑے بڑے علماء مان گئے۔ علم غیب پر بات ہوئی، آپ حج پہ گئے ہوئے تھے، 23 سال کی عمر تھی امام احمد رضا کی، پہلا حج کیا، کسی نے علم غیب پر کوئی کلام کر دیا، آپ نے فرمایا لاؤ قلم اور ورق، احمد رضا کتاب لکھنا چاہتا ہے۔ 8 گھنٹے کے اندر الدولت المکیہ علی علم الغیبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سرکار کے علم غیب پر بغیر حوالوں کے 8 گھنٹے کے اندر ایک دخین کتاب لکھ ڈالی۔ میرے پاس وہ موجود ہے۔ علم غیب پر آپ نے کئی سینکڑوں احادیث مبارکہ اور قرآن کی کئی درجنوں آیات کے ساتھ رسول پاک کے علم غیب کو ثابت کیا۔ کوئی کتاب سامنے نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میرے امام احمد رضا نے 8 گھنٹے میں علم غیب پر بہت بڑا مقالہ لکھ ڈالا۔ مسلک اعلی حضرت سلامتی رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ مل کے پڑھ لیجئے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ اے بریلی میرا باغ جنتی ہے تو، جانی جلوہ گئے اعلی حضرت ہے تو۔ اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، جانی جلوہ گئے اعلی حضرت ہے تو۔ بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت۔ قادیانیوں نے جب سر اٹھایا، میرے امام احمد رضا نے قلم اٹھایا، میرے امام احمد رضا نے 4 رسائل ختم نبوت پہ لکھ ڈالے۔ ایک رسالے سے ایک جمعہ میں نے بھی پڑھایا، جزا اللہ بعدوہ ببابہ ختم النبوہ۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کے اندر ختم نبوت پہ باز کی ہے۔ میرے رضا کا قلم جس طرف چلتا ہے، گویا فرماتے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ
गए हो, सिक्के बिछा दिए हैं मसलके आला हज़रत। या तो आपने पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना है तो मोहब्बत से पढ़े, मसलके आला हजरत सलामत रहे, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, तब आगे मैं भी चलूंगा। मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत, हाथ खड़े करके पढ़ो ना, मसलके आला हजरत सलामत रहे, 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 मसलके आला हजरत सलामत रहे। लाख जलते रहे दुश्मनाने रज़ा, कम न होगे कभी मदह खाने रज़ा। लाख जलते रहे दुश्मनाने रज़ा, कम न होगे कभी मदह खाने रज़ा। कह रहे हैं सभी आशिकाने रज़ा, फैज़ अहमदी रज़ा ता क़यामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत। मेरे इमाम अहमद रज़ा सादरे बरेलवी जब सैयदी आले रसूल के पास पहुंचे, अपने पीरो मुर्शिद के पास पहुंचे, दिन पहला है, अहमद रजा सामने बैठे हैं, नकी अली खान आपके बाप आपको ले गए, हुजूर मेरा बेटा है अहमद रजा। आपने फरमाया अहमद रजा तो वो सारा जमाना जानता है, ये तो अहमद रजा है। फरमाया मैं भी इसे जानता हूँ, मैं इंतजार में था कब मेरा रजा आएगा, मैं उसे बैत करूंगा। बैत किया, 13 सिलसिलों में अहमद रजा को फकीर भी अता कर दी, खिलाफत भी अता फरमा दी। 13 सिलसिलों में पहले दिन ही एक मुरीद पर सैयदी आला रसूल का इतना करम। आपने फरमाया लोगों मैं बड़ा परेशान था। हुजूर किस चीज की परेशानी थी? फरमाया मैं परेशान इस बात पे था कि क़यामत वाले दिन जब रब ने पूछा ए आले रसूल क्या लाए हो, मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मैं रब को जवाब देता कि मौला मैं ये चीज लाया हूं। आज से मेरी परेशानी दूर हो गई है। हुजूर कैसे? फरमाया जब रब ने क़यामत वाले दिन पूछा ऐ सैयद आले रसूल क्या लाए हो, मैं कहूंगा मौला मैं अहमद रज़ा तेरे दरबार में लाया। हुजूर इतना एतमाद, हम 5-5 साल हो गए चिल्ले काट काट के, आपने हमें कोई खिलाफत नहीं दी। एक दिन एक बच्चा आया 19 साल की उम्र है, आपने पहले दिन ही 13 खिलाफतें अता फरमा दी। आपने फरमाया लोग आते हैं गंदी चादर लेके आते हैं, पहले हम उनके गुनाहों के धोते हैं, उसके बाद मुजाहिदात करवाते हैं, उसके बाद खिलाफत देते हैं। मेरा अहमद रज़ा ऐसी चादर इश्क़ मुस्तफा की लेके आया है जिसके अंदर एक दाग भी नहीं है। मसलके आला हज़रत सलामत रहे, मसलके आला हज़रत सलामत रहे। रोज़ महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, बोल आले रसूल
کر دوں گا، لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ کون احمد رضا؟ جس نے رسول اللہ کی ہر سنت پہ عمل کیا ہے۔ ہندوستان کے اندر آج بھی کوئی گائے ذبح کرے نا، اس کے اوپر یا تو قانونی ایکٹ لگ جاتا ہے یا اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ میرے رضا کا دور تھا، آپ نے جمعہ پہ اعلان کیا 2 دن بعد قربانی ہوگی، احمد رضا چوراہے کے اندر گائے ذبح کرے گا۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، رب کی جانب سے مسلمان کو گائے ذبح کرنا قربانی پر لازم ہے۔ ایک تاجر نے بھی اعلان کر دیا، کہا اگر احمد رضا گائے ذبح کرے گا، دوسرے دن احمد رضا کا لاشا اسی چوک میں لٹکے گا۔ بڑا عجیب اعلان تھا، لوگ پریشان ہو گئے۔ تاجر بڑا سرمایہ دار ہے، ہندو ہے، احمد رضا اتنا بڑا سرمایہ دار نہیں ہے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ احمد رضا کے پاس جو عشق مصطفیٰ کا سرمایہ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ میرے امام احمد رضا نے اعلان کر دیا، 2 دن بعد ٹھیک لوگ دیکھنے والے تھے، چوراہے میں گائے کو ذبح کیا گیا، کیونکہ ہندو گائے کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ تو میرے امام احمد رضا نے فرمایا یہ خدا نہیں، خدا تمہارا وحدہ لا شریک ہے، توحید کا علمبردار سب سے بڑا اگر دیکھنا ہو، توحیدی دیکھنا ہو تو امام احمد رضا سے بڑا کوئی توحیدی نہیں ہے۔ 2 دن بعد جب ذبح ہوئی گائے، اس نے بھی اعلان کیا دوسرے دن احمد رضا کا لاشا لٹکے گا۔ جس رات اس نے اعلان کیا تھا احمد رضا کو میں قتل کروں گا، اس کا لاشا لٹکاؤں گا، رات کو آندھی آئی، امام احمد رضا کے گھر کی 4 دیواری کی دیوار گر گئی۔ گھر والوں نے کہا حضور اندر سو جائیے، ہندو نے اعلان کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا احمد رضا شیر مصطفیٰ ہے، احمد رضا شیر مصطفیٰ ہے۔ فرمایا احمد رضا چھوٹی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے، جہاں پہلے گھر کے سین میں سوتا تھا آج بھی احمد رضا وہیں سوئے گا۔ سنیے گا توجہ سے، میرے رضا کا وہ بستر لگا ہے، گھر کے سین کے اندر دیوار گری ہوئی ہے، دشمن کو موقع بڑا ہے۔ اس نے کہا احمد رضا کی دیوار گر گئی، دیوار بھی ایک تھی، دوسری جانب ہندو، ادھر اعلی حضرت کا گھر، درمیان میں ایک دیوار، وہ بھی دیوار بھی گر گئی۔ اعلان بھی بڑا تھا احمد رضا کو قتل کر کے چوراہے میں لٹکایا جائے گا۔ لوگ پریشان تھے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے امام پر کوئی حملہ کر دے۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ اپنے گھروں میں، رضا کا نگہبان محمد مصطفیٰ ہے۔ اب رات ہوئی، رات کا عالم ہے، رات کا سناٹا ہے، گھر والے دیکھ رہے ہیں، نیند گھر والوں کو نہیں آ رہی۔ احمد رضا جب سوئے بڑے چین سے سوئے، کوئی پلسیٹیاں نہیں لگا رہے، جیسے سونے کا انداز تھا۔ محمد مصطفیٰ کی شکل بناتے تھے اپنے جسم کے اندر، ایسے ہی سوتے تھے، اسی انداز میں سو گئے۔ گھر والوں نے کہا احمد رضا کو تو کوئی پریشانی نہیں، ہمیں پریشانی ہے، اسے پریشانی بھی نہیں۔ اچانک وہی ہندو اپنا خنجر لے کے جب دیوار کراس کرتا ہے، جب سین کے اندر آتا ہے، جب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، چیخیں مار کے باہر نکل جاتا۔ پریشان ہو گئے گھر والے، اسے کیا ہو گیا؟ کوئی چیز سامنے موجود نہیں، یہ کیوں ڈر کے بھاگا؟ لوگ صبح کے وقت مسجد میں تھے، بریلی کی مسجد ہے،
جسوری کا محلہ ہے، بریلی کی مسجد بھری کھچکچ بھری ہوئی ہے، میرے امام احمد رضا صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں، لوگوں نے کہا اس نے کہا تھا صبح سے پہلے احمد رضا چوراہے میں لٹکے گا، احمد رضا تو مصلی رسول پہ کھڑا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ حیران کن بات ہے، اس نے اعلان کیا تھا، وہی ہندو جس نے اعلان کیا تھا جب امام احمد رضا سلام پھیرتے ہیں مسجد کے دروازے سے ہندو اندر آ رہا ہے، گلے میں کپڑا ڈالا ہوا ہے، ہاتھ باندھ کے احمد رضا کے قدموں میں گرتا ہے، حضور پہلے اپنا کلمہ پڑھائیے، بعد میں مجھ سے واقعہ سنیے۔ آپ نے فرمایا کیا بنا؟ فرمایا خدا کی قسم جب آپ کی دیوار کو میں نے کراس کیا، تھوڑا آگے بڑھا، میں نے خنجر نکالا، اسی وقت میں نے ایک شیر کو دیکھا جو میرے اوپر حملہ کر رہا تھا، میں نے سمجھا اگر ایک قدم اور آگے بڑھایا میری جان چلی جائے گی۔ احمد رضا وہ شیر کون ہے جو تیری حفاظت کر رہا ہے؟ میرے احمد رضا صرف عالم نہیں، میرے احمد رضا بہت بڑے ولی تھے۔ آپ نے فرمایا جو رسول اللہ کے دین کا خادم ہو، رسول اللہ کا دین اس کا نگہبان ہوتا ہے۔ فرمایا احمد رضا کے اوپر نگہبان رب کے فرشتے ہیں، تو کیا سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں؟ فرمایا جس نبی کا کام میں کرتا ہوں وہ میری ڈیوٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ احمد رضا آج پتہ چلا ہے تو اکیلا نہیں، رسول اللہ کی ذات بھی تیرے ساتھ ہے۔ میاں محمد شرف پوری شرف پور شریف کے ولی کامل آپ کے دور کے تھے، آپ احمد رضا کو ملنے کے لیے گئے، آپ نے فرمایا بڑا چرچا ہے احمد رضا کا، دیکھوں تو صحیح کیا چیز ہے۔ نگاہ ولایت سے جب احمد رضا کو دیکھا آپ نے فرمایا رضا مبارک ہو۔ لوگوں نے پوچھا حضور کس بات کی مبارک دے رہے ہیں؟ فرمایا احمد رضا کے سامنے ایک پردہ بنا ہوا ہے، پردے کے پیچھے رسول اللہ ہے۔ فرمایا احمد رضا کا قلم اس وقت چلتا ہے جب رسول اللہ کی زبان بولتی ہے۔ فرمایا احمد رضا کی زبان سے اور قلم سے وہی نکلتا ہے جو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اللہ کا ولی فرماتا ہے کہ ایک پردہ ہے، پردے کے اندر رسول اللہ جو فرما رہے ہیں احمد رضا وہی لکھ رہا ہے۔ آج لوگ احمد رضا کے مسلک کو چھوڑنا چاہتے ہیں، خصوصاً سادات۔ میں ان کو تنبیہ کروں گا، سادات گرانے، سادات کی عزت سکھائی ہے تو احمد رضا نے سکھائی۔ میں ہاشمی ہوں، میرے امام احمد رضا نے جو سادات کی عزت سکھائی ہے، ایک واقعہ سے آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ میرے امام احمد رضا کا شادی کا دن ہے، آپ نے امامہ شریف سر پہ باندھا اور رسول اللہ جیسی صورت بنا کے جبہ شریف پہن کے آپ جب آئے، اس وقت پالکی ہوا کرتی تھی، دولہا کو پالکی میں بٹھایا کرتے تھے، احمد رضا کو پالکی میں بٹھایا گیا۔ تھوڑا آگے چلے، میرے امام احمد رضا نے شور مچایا، خدارا پالکی کو روک دو پالکی کو۔ حضور کیا ہوا؟ فرمایا مجھے باہر نکلنے دو۔ آپ نے سے پوچھا گیا حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میری پالکی اٹھانے والے مزدور ہیں، خدارا بتاؤ ان میں کون سید ہے، ان میں کون سید ہے؟ اس بندے نے کہا مزدور سے ذات پات نہیں پوچھی جاتی، اس سے کام کروایا جاتا ہے۔ میرے امام احمد رضا نے فرمایا خدا کی قسم میرا علم یہ گواہی دیتا ہے کہ سادات کی مجھے خوشبو آ رہی ہے، جس نے میری پالکی کو ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ خدا را ہاتھ باندھ کے احمد رضا کہتا ہے پہلے بتاؤ تو صحیح تم میں سید کون ہے؟ ایک نحیف جسم کا کمزور بابا سامنے نکلا، کہا حالات سے مجبور ہو کر رسول اللہ کی اولاد ہوں، حالات سے مجبور ہوں، بیٹیاں جوان ہیں اور کوئی کام نہیں کر سکتا، کہاروں کے ساتھ پالکی اٹھانے والوں کے ساتھ ڈیوٹی بنا لی ہے،
میرے امام احمد رضا نے اپنا امامہ اتارا، سید کے قدموں میں ڈالا، فرمایا اے سید جب تک معاف نہیں کرو گے میری بارات نہیں چلے گی۔ جب تک معاف نہیں کرو گے میری بارات نہیں چلے گی۔ احمد رضا کی بارات رکی ہوئی ہے، احمد رضا قدموں میں پڑا ہے دولہا۔ دولہے کے ناز نخرے کیا ہوتے ہیں پتہ ہے؟ اس دن تو وہ لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کرتا، اگر اعلیٰ ٹوڈی میں بیٹھا ہو سلام نہیں کرتا۔ یہ امام احمد رضا ہے جو سادات کے قدموں میں گرا ہے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سید زادے معاف کر دے، قیامت والے دن احمد رضا رسول اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائے گا؟ معاف کر دے سید زادے۔ حضور معاف کیا، معاف کیا، خدا را آپ پالکی میں بیٹھ جاؤ۔ امام محمد رضا فرماتے ہیں میری ایک شرط ہے، میری بارات جب چلے گی جب پالکی کے اندر سید بیٹھے گا، احمد رضا دولہے کی شکل میں اس کی پالکی کو کندھا دے گا۔ اور شادی کس کو ہے؟ دولہا کسے بنایا جا رہا ہے؟ پروٹوکول کسے دیا جا رہا ہے؟ یہ میرے امام احمد رضا ہے جس نے سید کی عزت سکھائی ہے۔ فرمایا خدا کی قسم آج رضا پالکی کو کندھا دے گا، سید اندر بیٹھے گا جب احمد رضا کا ایمان ٹھنڈا ہوگا۔ سید کو بٹھایا گیا اندر۔ یاد رکھیے گا خدا کی قسم آج بھی مسلک اہل السنہ اگر باقی ہے، اس کی دور دور تک چمک ہے، اس کے اندر سب سے بڑا حصہ قیامت تک میرے رضا کا ہے۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ آج بھی باطل امام احمد رضا سے قلم سے ڈرتا ہے، امام احمد رضا کے مسلک سے ڈرتا ہے۔ جب بھی بات ہوتی ہے، کوئی بدعقیدہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ بریلوی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ احمد رضا سے پیار کرنے والا ہے، کیونکہ احمد رضا نے غیرت ایمانی سکھائی ہے۔ گستاخ کے سامنے ڈٹ جانا احمد رضا والوں کا کام ہے۔ یہ رضا جاری رہے، جاری رہے، زندہ باد۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ عدو دشمن کو کہتے ہیں، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ یہ احمد رضا کا قلم ہے۔ خدا کی قسم آج بھی کوئی عشق مصطفیٰ سیکھنا چاہے تو احمد رضا کے قلم کی چمک لے لے۔ اس لیے آخر میں میرے امام احمد رضا نے کیا فرمایا؟ چمک تجھی سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا چمکانے والے، چمک تجھی سے پاتے، ہاتھ کھڑے ہو کے میرے رضا کی نعت پڑھو نا، چمک تجھی سے پاتے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھی کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ میرے احمد رضا نے رسول اللہ کے زندہ ہونے کا عقیدہ دیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ۔ آج بھی جو شرم سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، پیچھے حضرات بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے پڑھے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔
جو شعر بھی اٹھاؤ، خدا کی قسم عشق مصطفیٰ کی بہتی ہوئی نہر ہے، ایک ایک شعر پر عشق مصطفیٰ ابھرتا ہے۔ بہت سارے واقعات میرے سامنے ہیں، وقت کے دامن میں وسعت نہیں کہ سب کچھ چیزوں کو بیان کر پاؤں۔ کل امام احمد رضا کا عرس گزرا ہے، جس کو چاہے کوئی مسئلہ، کوئی عقیدے کا مسئلہ، وہ میرے امام احمد رضا کا فتاوی رضویہ پڑھ لے، 33 جلدوں کے اندر ہے۔ 6000 سے زائد امام احمد رضا نے صرف فتاوی رضویہ کے اندر مسائل بیان کیے، 1000 سے زائد امام احمد رضا نے تصانیف فرمائی ہیں۔ علماء نے فرمایا اگر امام احمد رضا کی کتب کو اور آپ کی عمر کا کمپیریزن کیا جائے، موازنہ کیا جائے، خدا کی قسم علماء فرماتے ہیں احمد رضا کی عمر تھوڑی ہو جاتی ہے، آپ کی تصنیف 1 منٹ کے اوپر 12 صفحات پہ مشتمل ہو جاتی ہے۔ 1 منٹ میں کوئی 12 صفحات نہیں لکھ سکتا، لیکن میرے امام احمد رضا کا فیض اتنا ہے، وقت میں برکت اتنی ہے، فرمایا پوری زندگی کا 1 منٹ کاؤنٹ کرو، امام احمد رضا کی کتب اٹھاؤ، 1000 سے زائد جو ابھی تک چھپ نہیں سکی، 1000 سے زائد کتابوں کو کھنگالو، فرمایا احمد رضا کی عمر تھوڑی پڑ جاتی ہے، علم احمد رضا کا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت امام احمد رضا کا پیار نصیب فرمائے، اور ادا کے بخشش شاعر مصطفیٰ میں انمول ہے، اس کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول و منظور